Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگ، آج میں آپ لوگوں کی سامنے سورۃ الفاتحہ کی، اس سے پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیو کر چکا ہوں یوٹیوب میں۔ سورہ فاتحہ کی استخارہ ہمارے یہ بیان آ رہے ہیں۔ بعض لوگ مجھے سوالات وغیرہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھنا چاہیے اور کس انداز سے، میرے سمجھ میں نہیں آئی، تو میں آج دوبارہ سورہ فاتحہ کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ کن کن کاموں کے لیے دیکھی جاتی ہیں۔ ایک نمبر کاروبار کی منتقلی، رشتے کے لیے، کاروبار کے لیے نا، یا سفر کے لیے، یا اور کسی کام کے لیے، گھر کی تعمیرات کے لیے کہ اس سال کو کام شروع کروں یا نہ کروں، ہمارے کاروبار یہاں سے اور کہیں منتقل کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں کروں یا نہ کروں، لاہور سے کراچی آنا چاہتے ہیں کاروبار، پورا فیکٹری یا کارخانہ، یا پھر فلاں چیز کی جو ہے نا آپ کارخانہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں آپ کے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے۔ ایک بہتری اور غیر بہتری، اچھے اور برے، آپ فائدہ مند ہوں گے یا آپ کے نقصان ہوں گے۔ اگر آپ کے لیے بہتری آیا تو آپ فائدہ مند رہیں گے، اور آپ کے لیے اگر بہتری نہیں آئی تو آپ کے نقصان ہوں گے، تو لہٰذا اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کس انداز سے کی جائے؟ اب الحمد سورہ ہے، سب سے پہلے سورہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف کو 11 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اب پھر قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ تیسرا کلمہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اول آخر درود شریف پڑھ کے پھر نماز کی تیاری کریں، لیکن وضو تازہ وضو کر لیں، نماز استخارہ کی نیت سے آپ کھڑے ہو جائیں کہ میں 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، یہ کہا کر 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، یہ کہا کر اب نماز کی نیت کر لیا۔ اب ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر دل کے اندر یہ تصور کریں کہ میرے فیکٹری یا کارخانہ لاہور سے کراچی منتقل کرنا ہے، یا کراچی سے لاہور یا فیصل آباد کی طرف منتقل کرنا ہے، یا اور کسی ملک میں جا اس کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، یا بیٹی کی رشتے آیا، یہ رشتے میں بہتری ہے یا نہیں ہے نا، یا اور کوئی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، یا گھر کی تعمیرات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سال کروں یا نہ کروں، اسے نہیں کہ بعد میں پریشانی کا باعث بنے۔ یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ بے شک اس کام سے پہلے اگر یہ استخارہ کرنے چاہتے ہیں، یہ کھڑے کھڑے نماز کے اندر استخارہ ہے، 5-10 منٹ کے اندر آپ کی مسائل حل۔ 1 رات کی ضرورت نہیں ہے، 2 رات کی بھی ضرورت نہیں ہے، 3 رات کی بھی ضرورت نہیں ہے، 4 رات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو قرآن میں کوئی حدیث میں، بھائی یہ ایسے اولیاء اللہ رحمہ اللہ کی جانب سے ہیں جو سینہ بسینہ ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے، بڑے بڑے اولیاء کرام کی طرف سے یہ وظیفہ ہے، ایسے استخارہ کی وظیفہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئیں، الحمدللہ شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اب اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اسے بار بار دہراتے رہیں۔ آپ اس کام کو تعین کرتے ہوئے اس کی دلوں کے اندر تصور کرتے رہیں کہ یہ کام بیٹی کی یہ رشتہ ہے، یہ کارخانہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ منتقل کرنا ہے، کسی ایک چیز کے اوپر متعین کر لیں اس چیز کو۔ آپ نے متعین کر کے پڑھنا شروع کر دی، اب اللہ کی طرف سے ایسے ایک سورہ فاتحہ کی عمل یہ کرنے سے ایک عجیب ایک قدرت کی طرف سے کہ آپ کے جو ہے نا چہرہ یا سینہ دائیں طرف بڑھنے لگے گا یا پھر بائیں طرف بڑھنے لگیں گے، ایسی ایک طاقت آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، اور جیسے بہت زیادہ مڑنے لگے بعض وقت میں بندہ گھوم جاتی ہیں بالکل، لیکن جیسے ہی گھومنے لگے آپ کو سینہ موڑ رہے اور آپ کی سیدھے طرف موڑ رہے، تو پھر آپ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین شروع کر دیں، اور ایک سورت ملا کر نماز کے لیے ایک رکعت مکمل کریں، پھر دوسری رکعت الحمد اور ایک سورت پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیں، آپ کی جواب آگے۔ اور اگر الٹی طرف بھی آگے پھر بھی اب دیکھنا، یہ نماز کی بات آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ، آپ کی چہرہ اور سینہ کس طرف مڑے ہیں۔ اگر سیدھی طرف موڑ رہے اور بڑی زور لگا رہے، لیکن اس کی بات پھر آپ شروع کر دیں آگے کی طرف پڑھنا، پھر رک جائیں گے، تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سیدھے طرف مڑنے لگے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی یہ کام بہتر ہے، اور اگر الٹے طرف مڑنے لگے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹی کی رشتہ، آپ کا کارخانہ کا منتقلی، مکان کے اس سال کا بنانا، یا پھر کارخانہ کھولنا یا دوسرا کاروبار کرنا، یہ چیز آپ کے لیے بہتری نہیں ہے، سیدھے یا الٹے طرف۔ سیدھے کا مطلب ہے بہتری، الٹے کا مطلب ہے بہتری نہیں ہے، تو یہ بات آپ خیال کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ تصور لازماً کرنا، نماز استخارہ کی نیت کرنا، 11 مرتبہ الحمد سورہ، 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ تیسرا کلمہ، یہ پڑھ کر پھر 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کر کے پھر نماز شروع کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں بار بار دہراتے رہیں۔ جب آپ آنے کی صورت میں سیدھے اور الٹے طرف کوئی ایک عجیب طاقت آ کر آپ کو سیدھی الٹی طرف موڑنے لگیں گے، تو پھر آپ آگے کی طرف پڑھ کر جو ہے نا نماز کو آگے کی طرف لے جائیں، پھر صورت ملا کے ایک رکعت پہ دوسری رکعت مکمل کر کے نماز سے فارغ ہو جائیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں اس کے لیے، یا اللہ آپ نے ہمارے رہنمائی فرمائے تو اللہ ہمارے اس کام میں برکت بھی عطا فرما، اور اگر اچھے نہیں ہوا تو یا اللہ تو آپ نے ہمارے اس کام سے آپ ہمیں حفاظت فرمائے، ہمارے لیے یہ کام اچھے نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ خود ہی آپ مجھے اشارہ فرما دی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کام سے حفاظت فرما اور بچا لے، یہ دعا فرما لیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی استخارہ ہے۔ اب میرے محترم اسی انداز سے کریں گے، اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔